حال بولو، کچھ بولتے کیوں نہیں؟ سلطان صاحب کی آواز پر آہر ہوش میں آیا۔ وہ سکتے کی حالت میں ایک ایک قدم پیچھے اٹھاتا گیا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ اس کی بچپن کی دوست نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر دیا، اس کی زندگی برباد کر دی۔ آہل مڑا اور بھاگنے لگا۔ اس کے لیے وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ اس کے کانوں میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ وہ بھاگتا ہوا ہاسپٹل کے گیٹ سے باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، ڈاکٹر سلطان صاحب سے مخاطب ہوا۔ کیا؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری بیٹی کو نئی زندگی بخشی۔ سلطان صاحب نے اوپر کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا۔ کیا ہم ابھی اس سے مل سکتے ہیں؟ شہروز نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ جی آپ مل سکتے ہیں، لیکن ان سے زیادہ باتیں مت کیجیے گا۔ اوکے ڈاکٹر، تھینک یو سو مچ۔ شہروز سلطان صاحب کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ مہاویرہ کسی غیر مرئی نکتے کو بنا آنکھیں جھپکے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے ابھی معلوم نہ تھا کہ وہ امید سے ہے۔ مہا میری گڑیا، سلطان صاحب نے مہا کے پاس آ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ مہاویرہ کا چہرہ بغیر کسی تاثر کے تھا، اس کی نظریں ابھی بھی اسی غیر مرئی نکتے پر ٹکی تھیں۔ شہروز کا دل مہا کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ اس کے ذہن میں اس کی اور مہا کی پہلی ملاقات گردش کرنے لگی، جب مہاویرہ نے چوڑی دار پاجامے کے ساتھ جوگر شوز پہنے تھے اور شہروز سے اپنی ہنسی بمشکل کنٹرول ہو رہی تھی۔ اور آج اس کی کیا حالت تھی؟ کیا محبت انسان کو واقعی ہی کہیں کا نہیں چھوڑتی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ مہا میری گڑیا، کچھ بولو، دیکھو تمہارے پاپا تمہارے پاس ہیں۔ سلطان صاحب آنکھوں میں آنسو کے ساتھ ڈھیروں امیدیں لیے مہاویرہ سے ایک بار پھر مخاطب ہوئے۔ مہاویرہ نے اس بار بھی کوئی جواب نہ دیا۔ سلطان صاحب پریشان نظروں سے شہروز کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک پل کے لیے تو انہیں لگا مہاویرہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی ہے۔ مہاویرہ دیکھو تمہارے ڈیڈ تم سے بات کر رہے ہیں، تم انہیں جواب دو۔ مہاویرہ کا ابھی بھی وہی بے تاثر چہرہ تھا۔ اب تو شہروز کو بھی شک ہونے لگا۔ سلطان صاحب کرسی پر بیٹھے اپنی سسکیاں دبانے لگے۔ شہروز نے پریشانی سے اپنی کن پٹیاں سہلائیں۔ انکل آپ یہیں رہیں، میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں۔ سلطان صاحب نے ہاں میں سر ہلایا اور شہروز کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ڈاکٹر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ آپ باہر جائیں، مجھے ان کے دماغ کا ٹیسٹ کرنا ہوگا۔ سلطان صاحب مزید پریشان ہونے لگے۔ شہروز انہیں پکڑے باہر آیا اور انہیں کرسی پر بٹھایا۔ انکل کچھ نہیں ہوگا مہا کو، آپ بس صبر سے کام لیں۔ کیا صبر سے کام لوں؟ میری بچی کس حالت میں پہنچ گئی ہے؟ سلطان صاحب کی آنکھیں پھر سے بھر گئیں۔ 1 گھنٹے تک ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلا۔ ڈاکٹر پلیز کوئی بری خبر مت سنائیے گا، شہروز نے التجا کی۔ دیکھیں مسٹر شہروز، پیشنٹ کی دماغی حالت تو بالکل ٹھیک نظر آ رہی ہے، مگر وہ کچھ بول نہیں رہی اور نہ ہی ان کے چہرے پر کسی قسم کا تاثر ہے۔ وہ ابھی بھی صدمے سے باہر نہیں نکلی۔ انہیں کچھ وقت لگے گا سب بھلانے میں، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی زندگی میں خوشگوار تبدیلیاں لائیں تاکہ انہیں اس صدمے سے باہر نکلنے میں آسانی ہو۔ سلطان صاحب اور شہروز دونوں ہی پریشان ہوئے۔ اب وہ ایسا کیا کریں جس سے مہاویرہ اس صدمے کو بھلا کر ایک نئی زندگی شروع کر سکے؟ رات کے 2 بجے مہاویرہ نے بیڈ سے نیچے قدم رکھا۔ اس کے ننگے پاؤں بغیر آہٹ کے ایک ایک قدم دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ سلطان صاحب مہاویرہ کے کمرے میں سوئے تھے۔ ساری رات رونے کے بعد ابھی ہی ان پر نیند کا غلبہ طاری ہوا تھا۔ مہاویرہ کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر گیا۔ ہلکی سی ایک آہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا اور اس نے اپنا پاؤں کمرے سے باہر رکھا۔ شہروز کو سلطان صاحب نے بہت کہا کہ وہ گھر چلا جائے، مگر وہ نہیں مانا۔ اسے مہاویرہ کی فکر نے کہیں جانے ہی نہیں دیا۔ شہروز کمرے کے باہر صوفے پر چہرے پہ کونی ٹکائے لیٹا ہوا تھا جب اس کو دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے چہرے سے بازو ہٹا کر دیکھا تو مہاویرہ چل رہی تھی۔ اس کی کمر شہروز کی طرف تھی۔ شہروز حیران ہوا کہ اس وقت مہا کہاں جا رہی ہے۔ وہ دبے قدموں کے ساتھ اس کا پیچھا کرنے لگا۔ مہاویرہ ایک راستے چلنے لگی اور شہروز اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اب مہا کے سامنے سیڑھیاں تھیں۔ وہ ایک ایک سیڑھی عبور کرتی ٹیرس پر پہنچی۔ وسیع چھت پر ہوائیں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ لگائے ہوئے تھیں۔ اس سناٹے میں ان تیز ہواؤں کی سنسناہٹ مہاویرہ کے کانوں میں گردش کرنے لگی۔ وہ بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے چلتی جا رہی تھی۔ شہروز سیڑھیاں چڑھ کر ٹیرس پر پہنچا تو مہاویرہ کو ٹیرس کے کنارے کی طرف بڑھتا ہوا دیکھا۔ ایک پل کے لیے شہروز حیرت سے وہیں ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ مہاویرہ ٹیرس کے کنارے پر پہنچ چکی تھی۔ مہاویرہ ٹیرس کے کنارے پر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد بلال کا چہرہ گردش کرنے لگا۔ اس شخص کے لیے مہا کا وجود کیا تھا؟ کتنی محبت کی تھی اس شخص سے، اور اس نے محض ایک بدلے کے لیے اس کی محبت، اس کی چاہت کو پاؤں تلے رون دیا۔ مہاویرہ کے کانوں میں بلال کی آواز گونجنے لگی۔ تمہاری تکلیف تو اس کی تکلیف سے بہت کم ہے۔ تم تو بہت آسانی سے یہ تکلیف برداشت کر رہی ہو۔ اس کی تکلیف تو اتنی تھی کہ وہ برداشت ہی نہیں کر پائی اور اپنی جان لے لی۔
کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ مہاویرا اس کے دھوکے کو برداشت نہیں کر پائے گی؟ کیا وہ ان 2 ماہ میں مہا کو اس کی محبت کو ذرا سا بھی نہیں جان پایا تھا؟ مہاویرا نے درد کی شدت کو نہ سہتے ہوئے آنکھیں بند کی اور بلڈنگ سے کودنے کے لیے پاؤں آگے بڑھایا۔ میں جا رہی ہوں بلال، کبھی تو آپ کو میری محبت کا احساس ہوگا، کبھی تو آپ کو میری قدر ہوگی، پھر آپ کو بھی معلوم ہوگا محبت میں تڑپنا کیا ہوتا ہے۔ محبت سکھانے والا ہی جب چھوڑ جائے تو روح کو چھلنی کر دینے والی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ کبھی تو آپ کو بھی یہ تکلیف محسوس ہوگی، کبھی تو آپ بھی مجھے پکارو گے بلال، جیسے میں آج آپ کو پکار رہی ہوں۔ آ جاؤ بلال، کہیں دیر نہ ہو جائے، آ جاؤ، تمہاری مہاویرا تمہیں پکار رہی ہے۔ اس نے زیر لب کہا اور نیچے کی جانب کودنے کے لیے اپنا پاؤں ڈھیلا چھوڑ دیا۔ تبھی ایک مسیحا آیا جس نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کو زندگی کی طرف واپس لانا چاہا۔ اس نے مہاویرا کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا اور وہ اس کے سینے سے ٹکرائی۔ مہا کو اس سے محبت کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس نے اپنا چہرہ اس مسیحا کے مقابل کیا، بلال۔ بے ساختہ مہاویرا کی زبان سے اس کا نام ادا ہوا اور وہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا اس ظالم شخص کو مہا کی محبت کھینچ لائی تھی یا اسے اپنے سنگین جرم کا احساس ہو گیا تھا؟ ویرا، اس کی پکار پر مہاویرا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ شہروز، مہاویرا زیر لب بڑبڑائی۔ شہروز کو اپنے دل میں اٹھتی تکلیف محسوس ہوئی۔ کاش تم اتنی محبت مجھ سے کرتی ویرا، میں کبھی تمہاری آنکھوں سے آنسو نہ گرنے دیتا، شہروز نے دل ہی دل میں کہا۔ مہاویرا ایک جھٹکے کے ساتھ شہروز سے دور ہوئی اور اس کی طرف بے شکینی سے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ مہا نے صرف اتنا ہی کہا۔ شہروز نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ کتنا مشکل تھا اس کے لیے مہا کو بتانا۔ تم ماں بننے والی ہو ویرا، وہ کہہ کر خاموش ہوا۔ مہاویرا کے سر پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹا۔ اس کے ذہن میں بلال کی قربت کے سبھی منظر گول گول گھومنے لگے۔ اس نے ہاتھوں سے اپنے سر کو جکڑا اور زمین پر گرتی چلی گئی۔ شہروز تیزی سے مہاویرا کے قریب آیا اور اسے گرنے سے بچایا۔ ویرا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ویرا، آنکھیں کھولو۔ وہ اس کے چہرے کو تھپ تھپانے لگا۔ اس نے مہا کو بازوؤں میں بھرا اور نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ سیڑھیاں اترتا ہوا آ رہا تھا جب سلطان صاحب مہا کو دیکھنے کے لیے کمرے سے باہر نکل رہے تھے۔ مہا، کیا ہوا میری بچی کو؟ سلطان صاحب نے مہاویرا کو بے ہوش دیکھ کر شہروز سے پوچھا۔ انکل، آپ ڈاکٹر کو بلا کر لائیں، میں ویرا کو بستر پر لٹاتا ہوں۔ سلطان صاحب ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھاگے۔ شہروز مہا کو بستر پر لٹانے لگا تو اس کا چہرہ مہا کے چہرے کے قریب ہوا۔ اس نے آج پہلی بار مہا کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو آنکھوں کے راستے دل میں اتارنے لگا۔ تبھی دروازہ کھلا اور سلطان صاحب کے ساتھ ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا۔ شہروز نے مہا کا سر تکیے پر رکھا اور اس سے دور ہوا۔ ڈاکٹر نے مہا کو چیک کرنا شروع کیا۔ سلطان صاحب پریشانی سے ہاتھ مسلنے لگے۔ دماغ پر زور پڑنے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں۔ آپ نے ان سے کوئی ایسی بات تو نہیں کی؟ ڈاکٹر نے سلطان صاحب اور شہروز سے پوچھا۔ سلطان صاحب شہروز کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ انکل، ویرا خود کو ختم کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اسے بتا دیا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ کیا مطلب ختم کرنا چاہتی تھی؟ سلطان صاحب پریشان ہوئے۔ انکل، اس بات کو چھوڑیں، اب ویرا آپ کے سامنے ہے، آپ فکر مت کریں۔ شہروز نے سوچا کہ سلطان صاحب کو پوری بات نہ بتائی جائے تو بہتر ہے۔ سلطان صاحب نے بولنے کے لیے ہونٹ کھولے جب ڈاکٹر بولا، کل میں انہیں ڈسچارج کر دوں گا کیونکہ ہاسپٹل کا ماحول ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ انہیں باہر گھمائیں پھرائیں تاکہ پرانی باتوں کو بھول سکیں اور ٹائم پر میڈیسنز دیتے رہیے گا۔ ٹھیک ہے، سلطان صاحب بولے۔ آہل نے فاریہ کے گھر کے باہر گاڑی روکی اور باہر نکل کر گیٹ کے اندر قدم رکھا۔ ابھی وہ اندر داخل ہوا ہی تھا جب اس کی نظر لان میں بیٹھی فاریہ اور اس کے ساتھ ریحان پر پڑی۔ وہ دونوں ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ کیا ریحان بھی اس کی زندگی برباد کرنے میں شامل تھا؟ ایک سوال جو آہل نے خود سے کیا۔ وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا ان کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ فاریہ اور ریحان آہل کو دیکھ کر چونک گئے۔ کیا ہوا؟ تم دونوں کے چہرے کا رنگ کیوں اڑ گیا؟ ہنسو اب بھی۔ آہل ان دونوں کی طرف دیکھتا ہوا مخاطب ہوا۔ آہل، تم کب آئے؟ ریحان آہل کو گلے ملنے کے لیے اٹھ کر اس کے قریب ہوا۔ بس ریحان، آہل نے ایک ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا۔ کب تک تم دونوں اپنے چہرے پہ دوستی کا نقاب چڑھائے رکھو گے؟ وہ بلند آواز میں بولا۔ فاریہ بنا آنکھیں جھپکے آہل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کب تک میری پیٹھ پر وار کرتے رہو گے؟ آہل کی آواز میں لرزش پیدا ہوئی۔ کون کہتا ہے کہ تم دونوں میرے بچپن کے ساتھی، میرے دوست ہو؟ ارے ایسے ہوتے ہیں دوست جو اپنے ہی دوست کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ ایک آنسو آنکھوں کے کٹوروں سے نکل کر آہل کی رخسار پر بہنے لگا۔ ریحان اور فاریہ نے سر جھکا لیا۔ ساری زندگی جن پر بھروسہ کرتا رہا وہی میری خوشیوں کے قاتل نکلے۔ آہل نے سختی سے اپنی رخسار سے آنسو صاف کیے۔ تم فاریہ، کیا ملا تمہیں مجھے اور ذائشہ کو جدا کر کے؟ بولو، آخر کتنے دنوں تک
آخر کتنے دنوں تک تم سکون سے جی لی؟ تمہاری وجہ سے میری بہن مہاویرا آج ہاسپٹل میں پڑی ہے۔ زائشہ کے بھائی نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری بہن کا استعمال کیا۔ آہل تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر ریحان اور فاریہ دونوں ہی آہل کی طرف منہ کھولے دیکھنے لگے۔ آہل میری بات سنو، ریحان بولنے لگا جب آہل نے اس کی بات ٹوک دی۔ کیا ریحان، کیا سنوں میں؟ تم بھی اس کے ساتھ شامل تھے، اسی لیے آج بھی اس کے ساتھ ہی ہو تم؟ آہل دکھ سے ریحان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ میرے ساتھ شامل ہوتا تو آج اس کا بھی یہی حال ہوتا، فاریہ نے آنکھیں جھکائے کہا۔ آہل نے جب فاریہ کی طرف دیکھا تو فاریہ نے اپنے اوپر سے چادر ہٹائی۔ آہل کے سر پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے۔ فاریہ کا ایک بازو اس کے دھڑ سے جدا تھا اور اس کی دونوں ٹانگیں کاٹی جا چکی تھیں۔ مجھے اپنے ہی دوست کی زندگی اجاڑنے کی سزا مل رہی ہے آہل۔ ایک ایکسیڈنٹ میں مجھے اللہ نے میرے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں دے دی۔ فاریہ کی آنکھیں بھر آنے لگیں۔ میں نے بچپن سے تمہیں چاہا تھا، تمہیں پانے کی جو امید میرے دل میں تھی، تمہاری زندگی میں زائشہ کے آ جانے سے مجھے وہ امید ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ پہلے میں نے زائشہ کو تمہارے ماضی کے بارے میں بتایا تاکہ وہ تم سے بدظن ہو کر شادی کے لیے ہاں نہ کرے، مگر تمہارے بیمار پڑنے پر اس نے تمہیں معاف کر دیا اور میری آنکھوں کے سامنے تم دونوں منگنی کے رشتے میں بندھ گئے۔ تمہیں کھونے کے ڈر سے میں پاگل ہونے لگی۔ ریحان نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر میں نے اس کی ایک نہ مانی۔ پھر ایک دن تم نے ریسٹورنٹ میں زائشہ کے سامنے میری اوقات دو کوڑی کی کر دی۔ اپنی بچپن کی دوست کو تم نے دونوں کے درمیان سے اٹھ جانے کو کہا۔ مجھ سے وہ بے عزتی برداشت نہ ہو پائی اور میں نے تمہیں اور زائشہ کو الگ کرنے کا ایک نیا پلان بنانا شروع کیا۔ جس دن میں نے تمہیں تمہارے کمرے سے تمہارا موبائل لینے گئی تھی، اس دن میں نے تمہاری طرف سے زائشہ کو ایک ہوٹل کے روم نمبر 105 میں آنے کا میسج کیا۔ پھر اگلے دن میں تمہیں بہانے سے ایک ریسٹورنٹ میں لے گئی جہاں میں نے ایک خریدے ہوئے لڑکے کو ویٹر بنایا اور تمہارے گلاس میں نشے کی ایسی گولیاں ملوائیں جس کے استعمال سے انسان بظاہر تو بالکل ٹھیک لگتا ہے مگر وہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتا، اور وہ نشہ اترنے کے بعد انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ جب میں تمہیں گھر ڈراپ کرنے کے لیے آ رہی تھی تب تم پر نشے کا اثر ہو چکا تھا۔ میں نے تمہارے گھر کے سامنے گاڑی روکی ضرور تھی مگر تمہیں گاڑی سے اتارا نہیں تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہی لڑکا بیٹھا تھا جسے میں نے ہوٹل میں ویٹر بنایا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا کہ زائشہ تم سے ملنا چاہتی ہے اور اس نے تمہیں ایک ہوٹل میں بلوایا ہے۔ تم نشے میں ہونے کی وجہ سے میری کہی ہوئی ہر بات مانتے گئے۔ میں نے تمہیں زائشہ کے قریب آنے کا کہا اور تم مان گئے۔ پھر ہم تمہیں ہوٹل کے روم میں چھوڑ کر آئے اور زائشہ کا انتظار کرنے کا کہا۔ وہاں سے آنے کے بعد میں ہوٹل کے باہر گاڑی میں زائشہ کا انتظار کرنے لگی۔ جب میں نے زائشہ کو آتے دیکھا تو اپنا پلان پورا ہوتا نظر آیا۔ اس لڑکے کو میں نے اسی ہوٹل میں ایک کمرہ لے دیا تھا تاکہ زائشہ کے جانے کے بعد وہ تمہاری حالت درست کر سکے اور جب تم اٹھو تو تمہیں کسی بات کا شک نہ ہو۔ اگلی صبح میرے لیے فتح کا دن تھا۔ میں بہت خوش تھی، سب کچھ میرے پلان کے مطابق ہو چکا تھا۔ تم اپنی شادی والے دن دوسرے کنٹری میں چلے گئے تھے۔ فاریہ کی باتیں سننے پر آہل سے سانس لینا مشکل ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنی آستین میں سانپ پال رکھا تھا اور اسے خبر بھی نہ تھی۔ اچانک آہل کے ذہن میں زائشہ کا خیال آیا کہ کہیں اس کے مرنے میں بھی فاریہ کا ہاتھ نہ ہو۔ زائشہ کو بھی تم نے ہی مارا ہے نا؟ بولو، کیا کیا تھا اس کے ساتھ تم نے؟ بولو۔ آہل فاریہ کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا۔ زائشہ کو میں نے نہیں مارا آہل، تم نے اس رات نشے میں تم زائشہ کے قریب گئے تھے جس وجہ سے اس نے خودکشی کر لی۔ آہل نے زوردار تھپڑ فاریہ کے رخسار پر رسید کیا۔ گھٹیا عورت، تم نے مجھ سے یہ کیا کروا دیا؟ آہل چلایا۔ فاریہ کا ہونٹ پھٹ کر خون آلود ہونے لگا۔ آہل، اسے کیا مار رہے ہو؟ وہ تو کب کی مر چکی ہے۔ ریحان نے آہل کو پکڑ کر فاریہ سے دور کیا۔ نہیں ریحان، مت روکو اسے، میں نے صرف آہل اور زائشہ ہی کی زندگی برباد نہیں کی، فاریہ نے کہا تو آہل اور ریحان دونوں ہی سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بلال کو سب کچھ بتانے والی بھی میں ہی ہوں، فاریہ کہہ کر سر جھکا گئی۔ آہل حیرت سے فاریہ کی طرف دیکھتا رہا۔ کتنا زہر بھرا تھا اس کے اندر جو کتنے ہی لوگوں کی خوشیوں کی جان لے گیا۔ فاریہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ریحان حیرت زدہ فاریہ کو دیکھتا گیا۔ ہاں ریحان، آہل کے جانے کے 3 ماہ بعد میرا گزر زائشہ کے محلے سے ہوا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا کچھ لوگوں سے زائشہ اور اس کے ماں باپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اپنی فتح کی خوشی میں نے اسے بتا دیا کہ آہل سلطان نام کے لڑکے نے اس لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا اور اس نے خودکشی کر ڈالی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ لڑکا زائشہ کا بھائی ہے اور آہل سے بدلہ لینے کے لیے مہاویرا کو استعمال کرے گا۔ میں تم سے معافی بھی نہیں مانگوں گی آہل، کیونکہ میں جانتی ہوں میں اس قابل نہیں۔ آہل کے لیے وہاں رکنا اب مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے گھر سے نکلا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چیخنے لگا۔ اس کے پرانے زخم تو تازہ ہو ہی چکے تھے مگر اپنی بہن کی طرف سے جو زخم ملے تھے وہ اس کی تکلیف کو دگنا کر رہے تھے۔ اس نے گاڑی کو زائشہ کے گھر کی طرف موڑ لیا۔